کے میزبان کیے سینئر تجزیہ کار نجم علی خان صاحب نے۔ نجم علی خان صاحب، یقینی طور پر پورے ملک میں آج افسردگی ہے اور پوری دنیا میں پرویز مشرف کا نام جانا جاتا ہے۔ ان کی فیملی کے ساتھ ہماری ہمدردیاں موجود ہیں۔ ان کا جو دور حکومت تھا اس میں بہت سارے بہترین کام بھی ہوئے، بلدیات پہ کام کیا گیا، بینکنگ سیکٹر میں کافی کام کیا گیا، گراس روٹ لیول پر کام کیا گیا اور معیشت بھی خاصی مستحکم تھی۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم اگر دیکھیں ججز کی معزولی ہو، 3 نومبر کی ایمرجنسی ہو، 2 بار آئین شکنی ہو، کارگل کا واقعہ ہو، تو یہ ایک رولر کوسٹر رائڈ تھی 12 اکتوبر 1999 سے 18 اگست 2008 تک جو ان کا دور رہا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، بطور مسلمان تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہو گئے ہیں اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پر ہمیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے جو اصل مجرم ہیں ہمیں ان پر ضرور بات کرنی چاہیے۔ پرویز مشرف جو ہیں، ان کی زندگی اور ان کی موت میں علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اور طاقت والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان کا آئین توڑ سکتے ہیں لیکن آپ اللہ رب العزت کا آئین نہیں توڑ سکتے۔ آپ نے ایک روز مر جانا ہے۔ آپ اپنی قوم کو مکے دکھا سکتے ہیں لیکن آپ اسرائیل کو مکہ نہیں دکھا سکتے، اس نے آپ کی روح کو قبض کر لینا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ آج پرویز مشرف کے پاس جتنی بھی دولت ہو، جتنا بھی ان کے پاس طاقت اور اختیار تھا، وہ ختم ہو گیا اور اس میں بہت سارے طاقتوروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کا آئین توڑا، یہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن چونکہ آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہے، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ پرویز مشرف نے بڑا ظلم کیا۔ میں اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا اور میں نے دیکھا کہ انڈیا کے وزیر اعظم پاکستان آئے، بس کے ذریعے آئے، وہ مینار پاکستان پر گئے، انہوں نے گورنر ہاؤس میں میثاق لاہور پر دستخط کیے اور ہمیں لگا کہ ہم کشمیر کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں، کشمیریوں کو آزادی دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس وقت کی منتخب حکومت کو بائی پاس کرتے ہوئے کارگل کا جو آپریشن کیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی فوج کی جتنی شہادتیں ہوئیں وہ 65 اور 71 کی جنگ میں نہیں ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا۔ ہمیں امریکہ کے پاس جانا پڑا کہ ہم اپنے جو فوجی ہیں ان کی واپسی کا راستہ لے سکیں۔ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس وقت مسئلہ کشمیر کے لیے جو کچھ کیا، آج ابھی بریگیڈیئر غضنفر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے واجپئی کے پاس ہاتھ ملانے کے لیے چلے گئے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے اس سے پہلے واجپئی کا دورہ صرف اور صرف اس لیے ناکام کر دیا تھا کیونکہ اس وقت وہ ایک طاقتور خود سربراہ نہیں تھے ریاست کے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، بڑا نام تھا پرویز مشرف اور ان کے کچھ مخالفین بھی ان پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ البتہ ان کے بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جن کو تعریف کے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک پینل موجود تھا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب اور سیاسی تجزیہ کار نجم علی خان صاحب۔ آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ شادرہ ٹاؤن میں 3 افراد کو قتل کر کے ملزم کی خودکشی۔ پولیس کے مطابق ملزم وقاص نے گھریلو رنجش پر ساس، سالی اور برادر نسبتی کو قتل کیا ہے۔ ملزم نے تینوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی